पहला शमूएल 21वां बाब। और दाऊद नोब में अखीमेलेक काहिन के पास आया, और अखीमेलेक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? दाऊद ने अखीमेलेक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूं और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो। सो मैंने जवानों को फलानी फलानी जगह बिठा दिया है। बस अब तेरे हां क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 गिरदे या जो कुछ मौजूद हो दे। काहिन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे हां आम रोटियां तो नहीं, पर मुकद्दस रोटियां हैं, बशर्ते कि वो जवान औरतों से अलग रहे हों। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो ये है कि 3 दिन से औरतें हमसे अलग रही हैं, और अगरचे ये मामूली सफर है तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे, तो आज ही तो जरूर ही वो बर्तन पाक होंगे। तब काहिन ने मुकद्दस रोटी उसको दी, क्योंकि और रोटियां वहां नहीं थीं, फक्त नजर की रोटी थी जो खुदावंद के आगे से उठाई गई थी, ताकि उसके एवज उस दिन जब वो उठाई जाए गरम रोटी रखी जाए। और वहां उस दिन साउल के खादिमों में से एक शख्स खुदावंद के आगे रुका हुआ था, उसका नाम अदोमी दोएग था। ये साउल के चरवाहों का सरदार था। फिर दाऊद ने अखीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई नेजा या तलवार नहीं? क्योंकि मैं अपनी तलवार और अपने हथियार अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि बादशाह के काम की जल्दी थी। उस काहिन ने कहा कि फिलिस्ती जूलियत की तलवार जिसे तूने अलेहा की वादी में कत्ल किया, कपड़े में लिपटी हुई अफोद के पीछे रखी है। अगर तू उसे लेना चाहता है तो ले, उसके सिवा यहाँ कोई और नहीं है। दाऊद ने कहा, वैसी तो कोई है ही नहीं, वो ही मुझे दे। और दाऊद उठा और साउल के खौफ से उसी दिन भागा और जात के बादशाह एकस के पास चला गया। और एकस के मुलाजिमों ने उससे कहा, क्या यही उस मुल्क का बादशाह दाऊद नहीं? क्या इसी के बारह में नाचते वक्त गा गा कर उन्होंने आपस में नहीं कहा था कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा? दाऊद ने ये बातें अपने दिल में रखीं और जात के बादशाह एकस से नहायत डरा। सो वो उनके आगे दूसरी चाल चला और उनके हाथ पड़कर अपने को दीवाना सा बना लिया और फाटक के कवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी थूक को अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब एकस ने अपने नौकरों से कहा, लो ये आदमी तो सड़ी है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए? क्या मुझे सीढ़ियों की जरूरत है जो तुम उसको मेरे पास लाए हो कि मेरे सामने सीढ़ीपन करे? क्या ऐसा आदमी मेरे घर में आने पाएगा? पहला शमूएल 22वां बाब। और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम के मगारे में भाग आया, और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहां पहुंचा। और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए, और वो उनका सरदार बना, और उसके साथ करीबन 400 आदमी हो गए। और वहां से दाऊद मुआब के मिस्फा को गया और मुआब के बादशाह से कहा, मेरे माँ बाप को जरा यहीं आकर अपने हां रहने दे, जब तक कि मुझे मालूम ना हो कि खुदा मेरे लिए क्या करेगा। और वो उनको शाह मुआब के सामने ले आया। सो वो जब तक दाऊद गढ़ में रहा उसी के साथ रहे। तब जाद नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, रवाना हो
اور यहूदा के मुल्क में जा। सो दाऊद रवाना हुआ और हारत के वन में चला गया। और साउल ने सुना कि दाऊद और उसके साथियों का पता लगा है, और साउल उस वक्त रामा के जिब्बा में झाओ के दरख्त के नीचे अपना भाला अपने हाथ में लिए बैठा था, और उसके खादिम उसके चौगिर्द खड़े थे। तब साउल ने अपने खादिमों से जो उसके चौगिर्द खड़े थे कहा, सुनो तो ऐ बिन्यामीनियों, क्या यस्सी का बेटा तुम में से हर एक को खेत और पाकिस्तान देगा, और तुम सबको हजारों और सैकड़ों का सरदार बनाएगा? और जब तुम सब ने मेरे खिलाफ साजिश की है, और जब मेरा बेटा यस्सी के बेटे से अहदो पैमान करता है, तो तुम में से कोई मुझ पर जाहिर नहीं करता, और तुम में कोई नहीं जो मेरे लिए गमगीन हो और मुझे बताए कि मेरे बेटे ने मेरे नौकर को मेरे खिलाफ घात लगाने को उभारा है, जैसा कि आज के दिन है। तब अदोमी दोएग ने, जो साउल के खादिमों के बराबर खड़ा था, जवाब दिया कि मैंने यस्सी के बेटे को नौब में अखीतोब के बेटे अखीमलेक काहिन के पास आते देखा, और उसने उसके लिए खुदावंद से सवाल किया और उसे जादेरा दिया और फिलिस्ती जूलियत की तलवार दी। तब बादशाह ने अखीतोब के बेटे अखीमलेक काहिन को और उसके बाप के सारे घराने को, यानी उन काहिनों को जो नौब में थे, बुलवा भेजा, और वो सब बादशाह के पास हाजिर हुए। और साउल ने कहा, ऐ अखीतोब के बेटे, तू सुन। उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं हाजिर हूं। और साउल ने उससे कहा कि तुमने, यानी तूने और यस्सी के बेटे ने क्यों मेरे खिलाफ साजिश की कि तूने उसे रोटी और तलवार दी, और उसके लिए खुदा से सवाल किया ताकि वो मेरे बरखिलाफ उठकर घात लगाए, जैसा कि आज के दिन है। तब अखीमलेक ने बादशाह को जवाब दिया कि तेरे सब खादिमों में दाऊद की तरह अमानतदार कौन है? वो बादशाह का दामाद है और तेरे दरबार में हाजिर हुआ करता और तेरे घर में मुअज़्ज़ज़ है। और क्या मैंने आज ही उसके लिए खुदा से सवाल करना शुरू किया? ऐसी बात मुझसे दूर रहे। बादशाह अपने खादिम पर और मेरे बाप के सारे घराने पर कोई इल्जाम ना लगाए, क्योंकि तेरा खादिम इन बातों को कुछ नहीं जानता, ना थोड़ा ना बहुत। बादशाह ने कहा, ऐ अखीमलेक, तू और तेरे बाप का सारा घराना जरूर मार डाला जाएगा। फिर बादशाह ने उन सिपाहियों को जो उसके पास खड़े थे हुक्म किया कि मुड़ो और खुदावंद के काहिनों को मार डालो, क्योंकि दाऊद के साथ इनका भी हाथ है। और उन्होंने ये जानते हुए भी कि वो भागा हुआ है, मुझे नहीं बताया। लेकिन बादशाह के खादिमों ने खुदावंद के काहिनों पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहा। तब बादशाह ने दोएग से कहा, तू मुड़ और इन काहिनों पर हमला कर। सो अदोमी दोएग ने मुड़कर काहिनों पर हमला किया, और उस दिन उसने 85 आदमी जो कितान के अफूद पहने थे कत्ल किए। और उसने काहिनों के शहर नौब को तलवार की धार से मारा, और मर्दों और औरतों और लड़कों और दूध पीते बच्चों और बैलों और गधों और भेड़ बकरियों को तैदेक किया। और अखीतोब के बेटे अखीमलेक के बेटों में से एक, जिसका नाम अबीयातिर था, बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। और अबीयातिर ने दाऊद को खबर दी कि साउल ने खुदावंद के काहिनों को कत्ल कर डाला है। दाऊद ने अबीयातिर से कहा, मैं उसी दिन जब अदोमी दोएग वहां मिला जान गया था कि वो जरूर साउल को खबर देगा। तेरे बाप के सारे घराने के मारे जाने का बायस मैं हूं। सो तू मेरे साथ रह
اور مت ڈر، جو تیری جان کا خواہاں ہے وہ میری جان کا خواہاں ہے، سو تو میرے ساتھ سلامت رہے گا۔ پہلا سیموئیل 23واں باب۔ اور انہوں نے داؤد کو خبر دی کہ دیکھ، فلسطی کیلا سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ میں جاؤں اور ان فلسطیوں کو ماروں؟ خداوند نے داؤد کو فرمایا، جا، فلسطیوں کو مار اور کیلا کو بچا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھ، ہم تو یہیں یہودا میں ڈرتے ہیں، پس ہم کیلا کو جا کر فلسطی لشکروں کا سامنا کریں تو کتنا زیادہ نہ ڈر لگے گا۔ تب داؤد نے خداوند سے پھر سوال کیا۔ خداوند نے جواب دیا کہ اٹھ، کیلا کو جا، کیونکہ میں فلسطیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو داؤد اور اس کے لوگ کیلا کو گئے اور فلسطیوں سے لڑے اور ان کی معاشی لے آئے اور ان کو بڑی خونریزی کے ساتھ قتل کیا۔ یوں داؤد نے کیلیوں کو بچایا۔ جب اخی ملک کا بیٹا ابیاتر داؤد کے پاس کیلا کو بھاگا تو اس کے ہاتھ میں ایک افود تھا جسے وہ ساتھ لے گیا تھا، اور ساؤل کو خبر ہوئی کہ داؤد کیلا میں آیا ہے۔ سو ساؤل کہنے لگا کہ خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ وہ ایسے شہر میں گھسا ہے جس میں پھاٹک اور اڑبنگے ہیں، تو قید ہو گیا ہے۔ اور ساؤل نے جنگ کے لیے اپنے سارے لشکر کو بلا لیا تاکہ کیلا میں جا کر داؤد اور اس کے لوگوں کو گھیر لے۔ اور داؤد کو معلوم ہو گیا کہ ساؤل اس کے خلاف بدی کی تدبیریں کر رہا ہے، سو اس نے ابیاتر کاہن سے کہا کہ افود یہاں لے آ۔ اور داؤد نے کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیرے بندہ نے یہ قطعی سنا ہے کہ ساؤل کیلا کو آنا چاہتا ہے تاکہ میرے سبب سے شہر کو غارت کر دے۔ سو کیا کیلا کے لوگ مجھ کو اس کے حوالہ کر دیں گے؟ کیا ساؤل جیسا تیرے بندہ نے سنا ہے آئے گا؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کو بتا دے۔ خداوند نے کہا، وہ آئے گا۔ تب داؤد نے کہا کہ کیا کیلا کے لوگ مجھے اور میرے لوگوں کو ساؤل کے حوالہ کر دیں گے؟ خداوند نے کہا، وہ تجھے حوالہ کر دیں گے۔ تب داؤد اور اس کے لوگ جو قریباً 600 تھے اٹھ کر کیلا سے نکل گئے اور جہاں کہیں جا سکے چل دیے۔ اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد کیلا سے نکل گیا، پس وہ جانے سے باز رہا۔ اور داؤد نے بیابان کے قلعوں میں سکونت کی اور دستے زیف کے کوہستانی ملک میں رہا، اور ساؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا، پر خدا نے اس کو اس کے ہاتھ میں حوالہ نہ کیا۔ اور داؤد نے دیکھا کہ ساؤل اس کی جان لینے کو نکلا ہے۔ اس وقت داؤد دشت زیف کے بن میں تھا، اور ساؤل کا بیٹا یونتن اٹھ کر داؤد کے پاس بن میں گیا، اور خدا میں اس کا ہاتھ مضبوط کیا۔ اس نے اس سے کہا، تو مت ڈر، کیونکہ تو میرے باپ ساؤل کے ہاتھ میں نہیں پڑے گا، اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور میں تجھ سے دوسرے درجہ پر ہوں گا۔ یہ میرے باپ ساؤل کو بھی معلوم ہے۔ اور ان دونوں نے خداوند کے آگے عہد و پیمان کیا، اور داؤد بن میں ٹھہرا رہا، اور یونتن اپنے گھر کو گیا۔ تب زیف کے لوگ جبہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے، کیا داؤد ہمارے درمیان کوہ حکیلا کے بن کے قلعوں میں دشت کے جنوب کی طرف چھپا نہیں ہے؟ سو اب اے بادشاہ، تیرے دل کو جو بڑی آرزو آنے کی ہے اس کے مطابق آ، اور اس کو بادشاہ کے ہاتھ میں حوالہ کرنا ہمارا ذمہ رہا۔ تب ساؤل نے کہا، خداوند کی طرف سے تم مبارک ہو، کیونکہ تم نے مجھ پر رحم کیا۔ سو اب ذرا جا کر سب کچھ اور پکا کر لو، اور اس کی جگہ کو دیکھ کر جان لو
کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور کس نے اسے وہاں دیکھا ہے، کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ بڑی چالاکی سے کام کرتا ہے۔ سو تم دیکھ بھال کر جہاں جہاں وہ چھپا کرتا ہے ان ٹھکانوں کا پتہ لگا کر ضرور میرے پاس پھر آؤ، اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور اگر وہ اس ملک میں کہیں بھی ہو تو میں اسے یہودا کے ہزاروں ہزار میں سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سو وہ اٹھے اور ساؤل سے پیشتر زیف کو گئے، لیکن داؤد اور اس کے لوگ ماؤن کے بیابان میں تھے، جو دشت کے جنوب کی طرف میدان میں تھا۔ اور ساؤل اور اس کے لوگ اس کی تلاش میں نکلے، اور داؤد کو خبر پہنچی۔ سو وہ چٹان پر سے اتر آیا اور ماؤن کے بیابان میں رہنے لگا۔ اور ساؤل نے یہ سن کر ماؤن کے بیابان میں داؤد کا پیچھا کیا، اور ساؤل پہاڑ کی اس طرف اور داؤد اور اس کے لوگ پہاڑ کی اس طرف چل رہے تھے۔ اور داؤد ساؤل کے خوف سے نکل جانے کی جلدی کر رہا تھا، اس لیے کہ ساؤل اور اس کے لوگوں نے داؤد کو اور اس کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے گھیر لیا تھا۔ لیکن ایک قاصد نے آ کر ساؤل سے کہا کہ جلدی چل، کیونکہ فلسطینیوں نے ملک پر حملہ کیا ہے۔ سو ساؤل داؤد کا پیچھا چھوڑ کر فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے کو گیا، اس لیے انہوں نے اس جگہ کا نام سلہم خلوت رکھا۔ اور داؤد وہاں سے چلا گیا اور عین جدی کے قلعوں میں رہنے لگا۔ پہلا سموئیل 24واں باب۔ جب ساؤل فلسطینیوں کا پیچھا کر کے لوٹا تو اسے خبر ملی کہ داؤد عین جدی کے بیابان میں ہے۔ سو ساؤل سب اسرائیلیوں میں سے 3000 چھیدہ مرد لے کر جنگلی بکروں کی چٹانوں پر داؤد اور اس کے لوگوں کی تلاش میں چلا، اور وہ راستہ میں بھیڑ سالوں کے پاس پہنچا، جہاں ایک غار تھا، اور ساؤل اس غار میں فراغت کرنے گھسا، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اس غار کے اندرونی خانوں میں بیٹھا تھا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا، دیکھ، یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداوند نے تجھ سے کہا تھا کہ دیکھ، میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کروں گا، اور جو تیرا جی چاہے سو تو اس سے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبہ کا دامن چپکے سے کاٹ لے گیا۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹ لیا تھا۔ اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ سو داؤد نے اپنے لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر روکا، اور ان کو ساؤل پر حملہ کرنے نہ دیا۔ اور ساؤل اٹھ کر غار سے نکلا اور اپنی راہ لی، اور بعد اس کے داؤد بھی اٹھا اور اس غار میں سے نکلا، اور ساؤل کے پیچھے پکار کر کہنے لگا، اے میرے مالک بادشاہ۔ جب ساؤل نے پیچھے پھر کر دیکھا تو داؤد نے اوندھے منہ گر کر سجدہ کیا۔ اور داؤد نے ساؤل سے کہا، تو کیوں ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو کہتے ہیں کہ داؤد تیری بدی چاہتا ہے؟ دیکھ، آج کے دن تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خداوند نے غار میں آج ہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا، اور بعضوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں، پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا، اور میں نے کہا کہ میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ ماں سوائے اس کے، اے میرے باپ، دیکھ، یہ بھی دیکھ کہ تیرے جبے کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ میں نے تیرے جبہ کا دامن کاٹا اور تجھے مار نہیں ڈالا، سو تو جان لے اور دیکھ لے کہ میرے ہاتھ میں کسی طرح کی بدی یا برائی نہیں، اور میں نے تیرا گناہ نہیں کیا، گو تو میری جان لینے کے در پہ ہے۔
خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے، اور خداوند تجھ سے میرا انتقام لے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا۔ قدیم لوگوں کی مثل ہے کہ بروں سے برائی ہوتی ہے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا۔ اسرائیل کا بادشاہ کس کے پیچھے نکلا؟ تو کس کے پیچھے پڑا ہے؟ ایک مرے ہوئے کتے کے پیچھے؟ ایک پسو کے پیچھے؟ پس خداوند ہی منصف ہو اور میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے، اور دیکھے اور میرا مقدمہ لڑے، اور تیرے ہاتھ سے مجھے چھڑائے۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد یہ باتیں ساؤل سے کہہ چکا تو ساؤل نے کہا، اے میرے بیٹے داؤد، کیا یہ تیری آواز ہے؟ اور ساؤل چلا کر رونے لگا، اور اس نے داؤد سے کہا، تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی۔ اور تو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ جب خداوند نے مجھے تیرے ہاتھ میں کر دیا تو تو نے مجھے قتل نہ کیا۔ بھلا کیا کوئی اپنے دشمن کو پا کر اسے سلامت جانے دیتا ہے؟ سو خداوند اس نیکی کے عوض جو تو نے مجھ سے آج کے دن کی، تجھ کو نیک جزا دے۔ اور اب دیکھ، میں خوب جانتا ہوں کہ تو یقیناً بادشاہ ہوگا، اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑ کر قائم ہوگی۔ سو اب مجھ سے خداوند کی قسم کھا کہ تو میرے بعد میری نسل کو ہلاک نہیں کرے گا، اور میرے باپ کے گھرانے میں سے میرے نام کو مٹا نہیں ڈالے گا۔ سو داؤد نے ساؤل سے قسم کھائی، اور ساؤل گھر کو چلا گیا، پر داؤد اور اس کے لوگ اس گھر میں جا بیٹھے۔